شہزادے کی خواہش نے بادشاہ کو ایک عجیب کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری سالگرہ کے تحفے کے طور پہ بس میرا ایک مجسمہ بنوا دیجیے۔ شہزادے کے یہ الفاظ بادشاہ کے ذہن کے گوشوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ اپنے بیٹے کی اس انوکھی تکلیف کو تو بادشاہ پہلے ہی سہ نہیں پا رہا تھا۔ 11 سالہ بیٹا جو کل ساری سلطنت کا وارث بننے جا رہا تھا، اپنے قدموں پر سر اٹھا کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی کمر میں ہم تھا۔ ایک بادشاہ کے لیے یہ بہت بڑا عیب تھا۔ رعایا کے لوگ کیا سوچیں گے؟ دشمن تو ہمارے آنے والے بادشاہ پر ہنسیں گے۔ اس عظیم الشان سلطنت کا مستقبل ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہوگا جس کی کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، جو تخت پر بیٹھا نہیں لڑکا ہوا ہوگا، جس کا سر اس کی کمر کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ میں نے بہت بڑی فرمائش کر دی ہے کیا؟ شہزادے کی آواز نے بادشاہ کی خود کلامی میں مداخلت کی۔ بادشاہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی بے بسی پر کڑ رہا تھا۔ شہزادے کی خواہش پر وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا، لیکن اپنے بیٹے کا مجسمہ بنا کر اسے دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے قمر حمیدہ بیٹے کے مجسمے کا تصور کر کے ہی اسے دل میں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ دوسری طرف وہ شہزادے کی خواہش کو رد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شہزادے کی توجہ مجسمے سے ہٹانے کے لیے کہا، بہت خوب بیٹا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن شاید تم اس کے علاوہ کچھ اور بھی لینا چاہو گے۔ کہو تو تمہیں ایک عالی شان۔ مجھے صرف اپنا مجسمہ ہی چاہیے۔ شہزادے نے بادشاہ کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا مذاق بنتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ مجسمہ میرے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ ملحقہ باغ میں لگایا جائے تاکہ میں صبح و شام اس کو دیکھ سکوں۔ لیکن دیکھنے والے اسے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ کیا وہ میرے بیٹے کا تماشا ہی نہیں بنا دیں گے؟ بادشاہ کے دل میں وسوسوں کا شور تھا۔ اور ہاں بادشاہ حضور، شہزادے نے بڑے پر اعتماد انداز میں کہا، میرا مجسمہ ویسا نہیں بنوائیے گا جیسا میں اس وقت ہوں۔ اس مجسمے کو اس طرح بنوائیے جیسا میں خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب بیٹا؟ بادشاہ خود حیرت کا مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میرا مجسمہ میری موجودہ کمزوری، خامی اور بے بسی کا آئینہ دار نہیں ہوگا، بلکہ میرے آنے والے شاندار کل کی ایک روشن تصویر ہوگا۔ اس مجسمے میں میری کامیابی، اعتماد اور وقار کی جھلک ہونی چاہیے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو ایسا ہی نہیں دیکھنا چاہتے؟ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے کی موجودہ بے کسی اور اس کے خوابوں کے درمیان اتنے بڑے فرق کو دیکھ کر وہ اندر سے غم زدہ ہو گیا۔ تاہم بیٹے کی محبت کے سامنے اس نے اپنے اندر اٹھنے والے بے شمار سوالات کو دبا دیا۔ بادشاہ نے مجسمے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادے کے کمرے سے باغ کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے سامنے شہزادے کا ایک شاندار مجسمہ آویزاں کر دیا گیا۔ روشن شخصیت، چست جسامت، بولتی ہوئی آنکھیں، پروقار چہرہ، چوڑی پیشانی، کشادہ سینہ، تنے ہوئے کندھے اور سیدھی کمر، گویا مجسمہ تھا کہ جیسے ابھی قدم اٹھایا اور چلنے لگے گا۔ شہزادے نے مجسمے کی طرف ایک نئی امنگ سے دیکھا، ایک ایسے تصور کو جو عرصے سے اس نے خود کے بارے میں اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا۔ اسے سامنے پا کر وہ بے حد خوش تھا۔ میں ایک دن تمہاری طرح سر اٹھا کر جیوں گا، شہزادے نے بڑی مشکل سے اپنے مجسمے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پرعزم لہجے میں کہا۔ اس کا یہ عزم اگلے کئی سالوں تک اس کے عمل میں جھلکتا رہا۔ ہر روز شہزادہ صبح سویرے اٹھتا، مجسمے کے سامنے حمیدہ کمر کے ساتھ پہنچتا، پرعزم نگاہوں سے مجسمے سے آنکھیں ملاتا، خود کو ذرا سا پش کرتا اور جسم کو سیدھا کرنے کی کوشش میں آخری حد تک چلا جاتا۔
اس عمل میں اس کا پورا بدن تکلیف سے لرز جاتا۔ کئی مہینے اور سال گزرتے رہے۔ شہزادے کے آس پاس موجود لوگ ہر روز اس کی اس بے ثمر مشقت کے گواہ بنتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کی ہمت توڑنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے اپنے عزیز دوست، خاندان کے افراد، مشیروں، وزیروں، حکیموں، طبیبوں نے باری باری اس سے اس جان لیوا ایکسرسائز سے باز رہنے کی تاکید کی، لیکن شہزادے نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہ اپنی دھن میں پکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پنپتے خوابوں نے اس سے آرام و سکون چھین لیا۔ اس کی خواہش شدید اور ارادہ مضبوط تھا۔ لوگوں کے طعنے، حوصلہ شکنی، طنزیہ کہکے اور ترچھی نگاہیں اس کے عزم کا راستہ نہیں روک پائی تھیں۔ تاہم یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے 5 سالوں کی کوششیں بظاہر بے فائدہ ہی تھیں۔ شہزادہ دیکھنے میں ابھی بھی ایک جھکی کمر والا ضعیف، لیکن عمر میں 16 سال کا نوجوان بن چکا تھا۔ اس دوران شہزادے کے چہرے پر کسی نے بھی تکلیف، بے بسی یا بے وقتی کے تاثرات نہیں دیکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تنہائی کے لمحوں میں اس کی خود کلامیاں بڑی دردناک ہوتی تھیں۔ یا اللہ، میری تقدیر کب بدلے گی؟ آخر میں کب تک اسی حال میں رہوں گا؟ میرا سر کیوں جھکا رہتا ہے؟ میری تکلیفیں کب چھٹیں گی؟ کب میری کوششوں کا ثمر میری جھولی آن پڑے گا؟ کئی بار اپنے اندر کا نقاد اس کی بڑی سخت قسم کی کلاس لیتا۔ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیوں ہر روز دوسروں کے سامنے تماشا بنتے ہو؟ یہی حقیقت ہے، اپنے وجود کو سچ مان لو، اپنی معذوری سے مت بھاگو، سچ سے منہ نہ موڑو۔ تم کیسے اپنے ہی ہاتھوں خود کا مذاق اڑا سکتے ہو؟ 5 سال تم نے یہ سب کر کے دیکھ لیا، اب باز آ جاؤ، سدھر جاؤ اور حالات سے سمجھوتا کر لو۔ اپنے اندر کی یہ آوازیں سن کر اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا، اس کا تکیہ رات کو آنسوؤں سے بھر جاتا، لیکن یہ آنسو اگلے روز اس کے عزم کے راستے کا ناقابل عبور سمندر نہ بن پاتے۔ وہ ہر روز ایک نئے ولولے سے اٹھتا، اپنے مجسمے کے سامنے پہنچ کر پرجوش لہجے میں کہتا، تم میری اصل حقیقت ہو، میں تمہاری طرح بننا چاہتا ہوں۔ تم میرا کل ہو۔ میری نظر آج کی تکلیف دہ زندگی پر نہیں، بلکہ تمہاری آنکھوں میں جاوداں خوابوں پر ہے۔ ان خوابوں کو میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں آج کے سچ کو نہیں مانوں گا، میں سمجھوتا نہیں کروں گا، میں آخری دم تک لڑوں گا، اپنی بہترین کوشش کروں گا، اور مجھے یقین ہے جیت میری ہی ہوگی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ شہزادے کو اپنے پیچھے کھڑے بادشاہ کی آواز سنائی دی۔ بادشاہ نے شہزادے کو بوسہ دیا اور کہا، مجھے تم پر یقین ہے، ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ میں آپ کی سلطنت اور شان و شوکت کو مذاق نہیں بننے دوں گا۔ آپ کا بیٹا دشمن کی آنکھوں میں سر اٹھا کر دیکھے گا۔ آپ کی سلطنت کو ایک بے عیب شہزادہ ملے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ شہزادے نے اپنے باپ کو گلے لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حوصلہ افزائی کے جملوں اور طنزیہ کہکہوں کے سنگم میں شہزادے کے پرعزم دن گزرتے رہے۔ وہ ہر روز اپنے آپ کو پچھلے دن کی نسبت تھوڑا سا اور سٹریچ کرتا، ذرا اور تکلیف سہتا۔ خود کو سیدھا کھڑا کرنے کی مشق اس کی برداشت کی آخری حدوں کا امتحان ہوتی۔ کئی بار وہ ناقابل برداشت درد کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ آج کے بعد تو تمہیں اس خیال کو دل سے نکال ہی دینا چاہیے۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلے لمحے میں حکیم صاحب نے اسے نصیحت کی، ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں شہزادہ حضور، لیکن مان لیجئے یہ ممکن نہیں ہے۔ شاہی حکیم صاحب اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ شہزادے کا ذاتی حکیم، اس کا اپنا مجسمہ، اسے حوصلے اور ہمت کے اتنے انجیکشن لگا چکا تھا کہ اب اس طرح کی دواؤں کا اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا۔ اسے اپنے ہی مجسمے سے ہمت ملتی تھی۔ اپنی پروقار زندگی کا تصور اسے ہر لمحے اپنی طرف بلاتا تھا، کھینچتا تھا، پکارتا تھا، لبھاتا تھا۔ چند سال اور گزر گئے، لیکن کوئی معجزہ نہ ہوا، کوئی بڑی تبدیلی نہ آئی، لیکن شہزادے کو اندر سے علم تھا کہ چھوٹی چھوٹی بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ وہ درد جسے وہ اپنی حد سمجھتا تھا، جسے شہزادہ بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، اب حد سے کہیں زیادہ سٹریچ کرنے کے باوجود اسے کوئی خاص درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اس کا جسم اب آہستہ آہستہ اس کا ساتھ دینے لگا تھا۔ وہ اپنے اندر کے ان احساسات کو سمجھتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ذات کی یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ایک دن بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ یہ تبدیلیاں پیدا کرنے میں اس نے جو دکھ سہے ہیں ان کا مداوع ہو کے رہے گا، معجزہ ہو کے رہے گا۔ اور پھر ایک دن معجزہ ہو ہی گیا۔ اپنی 21ویں سالگرہ کی صبح اس کی مشقتیں، محنتیں، صعوبتیں اور آرزوئیں رنگ لے آئی تھیں۔ سال ہا سال سے حمیدہ قمر، کمزور اور نحیف دکھنے والا شہزادہ، اپنے سامنے والے 6 فٹ کے دراز قد مجسمے کے روبرو کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ، چہرے پہ وقار، جسم میں طاقت، ماتھے پر عزم کو حقیقت میں بدلنے کا اعتماد، اور سب سے بڑھ کر اٹھے ہوئے سر میں کروڑوں لوگوں کے لیے سر اٹھا کر جینے کا پیغام تھا۔ اس کے خوابوں میں بسنے والا انسان آج سچ مچ اس کے مجسمے کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ سب حیران تھے، سب اسے معجزہ ہی سمجھ رہے تھے۔ اس کا مذاق اڑانے والے بھی اسے انہونی ہی کہہ رہے تھے۔ سچ میں تو یہ معجزہ ہی تھا، اس لیے شہزادہ سجدہ ریز ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ خالق حقیقی کا شکر گزار تھا۔ بادشاہ بے حد خوش تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ معجزہ دراصل اس کے بیٹے کی انتھک محنت اور بے پناہ عزم کا صلہ تھا۔ خدا نے اس کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیا تھا۔ سب لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رب کے ہاں تو سب کچھ ممکن ہے۔ اچھا، اب ذرا آپ بتائیے، آپ کا مجسمہ کدھر ہے؟ آپ خود کو آنے والے سالوں میں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا اپنی ذات کے بارے میں کیا تصور ہے؟ کیا آپ نے اپنے ذہن کی کھڑکی سے باہر کھلتے کسی باغ میں اپنے مستقبل کا کوئی آئینہ سجایا ہے، جس میں سے مجسمے کی صورت میں وہ شخص نظر آتا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں؟ کیا ارد گرد کی حوصلہ شکن آوازوں کے شور میں کہیں سے اس یقین کی صدا آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ شاباش، تم کر سکتے ہو؟ اپنے کل کے بارے میں سوچ کر آپ کے دماغ میں کس قسم کے الفاظ، تصورات اور مناظر آتے ہیں؟ ان مناظر میں آپ کی کمر حمیدہ ہے یا سر اٹھا ہوا؟ ان تصویروں میں آپ دوسروں کو اپنی ناکامی کی وجوہات کی کہانی سناتے پائے جا رہے ہیں، یا دوسروں کے لیے سر اٹھا کر جینے کا عملی پیغام بن چکے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی باقی انسانوں کے لیے عبرت کا نشان ہے، یا کامیاب زندگی کی ایک لازوال داستان؟ یاد رکھیے، ہوگا وہی جو آپ سوچیں گے۔ آپ کی سوچ ہی آپ کی زندگی کی حقیقت بن جائے گی۔ میری اپنی زندگی اس پیغام کی مثال ہے۔ میں کئی سال تک حمیدہ قمر رہا ہوں، جس کے نتیجے میں میرا سر جھکا ہی رہتا تھا۔ میں شہزادے کے ذہن و جسم پر بیتنے والے ایک ایک کرب سے خود گزرا ہوں، لیکن آج میں اپنے مجسمے کے روبرو کھڑا ہوں۔ تاہم میری زندگی کا مقصد اپنے مجسمے کی آنکھوں میں جگمگاتے خوابوں کے تعاقب میں رہنا ہے۔ ہر بار اس مجسمے کا سامنا کرنے پر مجھے نئے خوابوں کی نوید ملتی ہے، چونکہ ہر بار جب میں اپنے مجسمے کے سامنے پہنچتا ہوں تو اس کی آنکھوں میں آنے والے کل کے بارے میں کچھ نئے پیغام، کچھ نئے سندیسے اور کچھ نئے خواب ہوتے ہیں۔ آپ آج کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آپ کی کمر کا ہم کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کا راستہ روک رکھا ہے؟ کون آپ کو خوابوں کا تعاقب کرنے سے منع کر رہا ہے؟ کیا چیز آپ کے عزم کی دشمن ہے؟ کون سی سوچ آپ کے عمل کی قاتل ہے؟ آئیے ہم دونوں مل کر آج ہی آپ کے مستقبل کی کامیاب تصویر کا ایک مجسمہ آپ کے ذہن کے دریچے میں سجا دیتے ہیں۔ اس مجسمے پر نظر رکھیے، ہر روز اس کے روبرو کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں رقصاں خوابوں کی سرگوشی سنیے۔ ان خوابوں کا تعاقب کیجیے۔ اس سفر میں بے پناہ رکاوٹیں ہوں گی۔ ہر روز خود کو سٹریچ کیجیے، ہر روز خود کو سنواریے۔ حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق اپنے ہر نئے دن کو گزشتہ دن سے بہتر بنانے کی جستجو کیجیے۔ ہر روز تھوڑا زیادہ سہیے، تھوڑا زیادہ برداشت کیجیے، تھوڑا زیادہ ڈٹے رہیے۔ اپنے درد سہنے کی حدوں کو چیلنج کیجیے۔ حوصلہ شکنی کے لمحوں میں ثابت قدم رہیے۔
ناکامی، بے بسی، بے چارگی اور تکلیف کے لمحوں میں اپنے مجسمے کو تصور اپنی طاقت بنائیے۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کچھ ہی عرصے میں آپ کا گھیراؤ کر لیں گی۔ انہیں مستقبل کے کسی معجزے کا پیش خیمہ ہی سمجھیے۔ ایک دن طلوع ہوگا اور وہ معجزے کا دن ہوگا۔ اس روز آپ اپنے مجسمے کے روبرو حقیقت کا روپ دھار کر کھڑے ہوں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہی آپ کے خالق کا بھی آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کے خوابوں میں بسنے والی زندگی میں حقیقت کے رنگ ضرور بھرے جائیں گے۔ آپ کے تصور میں پنپنے والی زندگی آپ لازمی گزاریں گے۔ اور یاد رکھیے، جب آپ اپنے خوابوں والی زندگی کو سچ میں جی رہے ہوں تو آپ نے مجسمے کی آنکھوں میں جھلملاتے امکانات کی نئی دنیاؤں اور نئے خوابوں کو ضرور دیکھتے رہنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی انہی خوابوں کے تعاقب میں رہنا ہے۔